مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا نام، اس بہت بڑے نام نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک کی انٹرنیشنل بستی کرائی ہے۔ یہ روس کا وفد کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ عمران خان صاحب کو تو ویسے ہی بڑا شوق ہے نا، ایک پاسے پاکستان کا جھنڈا لاتا ہے، ایک جگہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لا گیا۔ مینو آج تو وزیر اعظم کیا کرو گے سارے پاکستان تحریک انصاف کے جناب اکاؤنٹس جو ہیں وہ سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایلن مسک جو ہے وہ ساڈا نواں جنرل فیض ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک تو بریکنگ نیوز دینی ہے، یہ خبر پہلی دفعہ سامنے آنے لگی ہے اور مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ہے۔ میں پہلے دس دوں تو مسلم لیگ نون کے جتنے کارکن اور چاہنے والے ہیں نا، ان کے لیے ایک جھٹکا آنے والا ہے، یہ تھوڑی دیر میں اس کا انتظار کیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو کسی سیاسی جماعت کو چھوڑتے نہیں، ہمارے پاس خبر آئے گی تو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے آج ایک خطاب کیا ہے، اس خطاب کو بھی ذرا ایویلیویٹ کریں گے۔ وکلا برادری سے انہوں نے خطاب کیا، اس کو بھی ایویلیویٹ کریں گے۔ اور انٹرنیشنل بستی اصل لوکل لیول پہ تو ہم نے کام کبھی کیا ہی نہیں ہے نا، انٹرنیشنل بستیاں کراتے ہیں ہم۔ تو ہم نے انٹرنیشنل پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک کی انٹرنیشنل بستی کرائی ہے۔ اب وہ انٹرنیشنل بستی کس طرح ہوئی ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں بھی آپ کو خبر دیں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، بڑی چٹپٹی خبریں، بلکہ میں آپ کو ابھی کہوں گا ذرا کہ اگر آس پاس کوئی ہے تو اس کو کہیں ذرا چائے کا کپ آپ کو لا دے، کیونکہ میں نے تو بڑی آرام سے جو ہے نا وہ آپ کو یہ خبریں دینی ہے، تو ٹائم تو لگے گا، تو اس لیے ٹیک یور ٹائم اور انجوائے کریں ساتھ ساتھ چائے، بلکہ اس کو پاز کر دیں ویڈیو کو، اگر کوئی نہیں ہے تو جا کے پہلے اپنے لیے چائے لیں۔ موسم بڑا زبردست ہے اور خبریں بڑی گرما گرم ہیں، اور جتنی گرما گرم خبریں ہیں اتنی گرم چائے ہونی چاہیے، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آ جائیں خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جناب رات 10 بجے کے بعد کاروبار کرنے والی مارکیٹوں کو 2 لاکھ روپے جرمانہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ 10 بجے کے بعد مارکیٹیں اب نہیں کھلیں گی، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ وہاں پہ سیکرٹری جنرل لاہور سپر مارکیٹ محمد عمران سلیم صاحب بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے خود عدالت کو یہ کہا کہ برائے مہربانی تاحیات رات 10 بجے تک کا جو ہے نا وہ یہ حکم جاری کر دیں۔ ہم خود جو ہیں وہ بڑے سکون میں آ چکے ہیں، اور سب دکاندار جو ہیں اس کے اوپر ان کا اتفاق بھی ہے کہ 10 بجے تک مارکیٹیں بند ہونی چاہیے۔ ویسے میری نظر میں خود بھی ایک بزنس مین رہا ہوں، یہ 10 بجے بھی بہت لیٹ ہے۔ میری نظر میں تو دکانیں 8 بجے بند ہو جانی چاہیے، یہ 10 بجے بھی بہت لیٹ ہے۔ آپ 8 بجے بند کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی کتنی بچت ہوتی ہے، آپ کی بجلی کی بچت ہوتی ہے، آپ کی ٹریفک کی بچت ہوتی ہے، یہ فضول قسم کے جو رش لگے ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں، میرا اپنا ماننا ہے، بلکہ آپ اپنا اوپینین بھی دیجیے گا، بھائی جس نے کوئی سامان لینا ہے تو وہ 8 بجے سے پہلے بھی لے سکتا ہے، اور جس نے نہیں لینا نا تو وہ رات کے 2 بجے تک بھی دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں گے نا تو اس نے نہیں آنا۔ آپ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نا سارے، جا کے پتہ ہوتا ہے بچوں کے اسکول کا ٹائم 7:30 ہے، 8 بجے 8:30 بجے، اس سے پہلے بچوں کو جا کے چھوڑتے ہیں نا۔ دفتر کا ٹائم ہوتا ہے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، سارے پہنچتے ہیں نا وہاں پہ۔ تو آپ اگر زندگی کے اندر نظم و ضبط لے آئے نا، یہاں پہ کاروباری زندگی کے اندر بھی، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لوگ دکاندار جو جا کے 11 بجے دکانیں کھولتے ہیں، ان کو کہیں صبح 9 بجے کھول لیں۔ یہ 2 گھنٹے جو آگے جاتے ہیں ان کو 2 گھنٹے پیچھے لے جائیں۔ ان کو کہیں اٹھیں صبح فجر کی نماز پڑھیں، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، بچوں کو جا کے چھوڑیں اسکول، تو سیدھا جاؤ دکان پہ، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں۔ اور بائی دا وے میں خود میرا تعلق جو ہے نا وہ ایک کاروباری طبقے سے ہی ہے۔ میرے والد صاحب بھی جو ہیں ان کا بزنس کمیونٹی سے ہی تعلق ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے خود بچپن سے لے کر آج تک یہ زندگی میں نے دیکھی ہے۔ خیر بات آگے کہیں اور چلی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس ہوا آج، اور اس پہ ایک MOUs وغیرہ بھی سائن ہوئے۔ روس کے پاس فی الحال پاکستان کو دینے کے لیے LNG نہیں ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر مصدق ملے کا۔ ہم مارچ میں روس سے خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنا شروع کرنے کے۔ خان صاحب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، خان صاحب یہ دیکھیں امریکی سازش ہے، روس سے تو یہ ہم کاروبار کرنے نہیں دے رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ روس کا وفد کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ خان صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ کوئی پھڈا ڈالو، کوئی جا کے ڈی چوک پہ دھرنا دو، روس آ گیا یہاں پہ۔ اور ہم نے تو روس سے کوئی کاروبار کرنے کے لیے امریکہ سے پرمیشن لینی تھی نا، امریکہ کے تو ہم غلام ہیں اور ہم تو ہیں بھکاری۔ تو یہ روس والے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ خان صاحب؟ او کمبخت مرڈ، اور پیوٹن جڑا ہے وہ تو تاڈا دوست سی۔ پیوٹن تو آپ کے مطابق ابھی یہ پیوٹن سے متعلق ہے، وہ جو انٹرنیشنل بستی ہے نا وہ پیوٹن سے متعلق ہے۔ ابھی آگے دیکھیے گا میں آپ کے ساتھ کیا خبر شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک خبر یہ جی، جنرل باجوہ کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے کے کیس میں اڈیالہ جیل سے 3 ملزمان کو آج اسلام آباد کچہری میں پیش کیا گیا۔ پہلی بار ملزمان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ ملزمان نے کہا کہ 164 کا ان کا بیان زبردستی لیا گیا اور ان پر زبردستی دستخط کرائے گئے اور انگوٹھے لگوائے گئے ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ
پاکستان تحریک انصاف کے جناب اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو سپورٹرز کے اکاؤنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں. بگدڑ مچ گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر ہے کی ہو گیا ہے ساڈے لونڈے لپاڑے نو کی ہو گیا ہے سارے نو. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا, اس میں انہوں نے لکھا جی وی ہیو نوٹڈ دیٹ سیورل ٹویٹر اکاؤنٹس سپورٹنگ پی ٹی آئی آر بینگ سسپینڈڈ without any notice of warning. This includes prominent accounts who were pointing out rigging and fascism of PPP in these last days. We request Elon Musk and Twitter support to look into this ASAP. ایلن مسک جو ہے وہ ساڈا نواز جنرل فیض ہے اسی سے ہم درخواست کر سکتے ہیں وے ایلن مسک ویک ساڈے تیرے ٹویٹر تے کی ہو رہا ہے ساڈے نال, ہم یہاں پہ حقیقی آزادی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ساڈے اکاؤنٹ سسپینڈ کرتی جا رہے ہیں اے چیک تے کرا کی ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے بھی انٹرنیشنل کنسپریسی ہوگی, امریکہ کا خفیہ ہاتھ ہوگا اس کے پیچھے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں نا ان کے اکاؤنٹ بند کر دو. خیر اب آ جائیں جناب وہ جو انٹرنیشنل بستی ہے, سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو خبر دیں. ہوا کیا کہ آج سے چند دن پہلے ایک تصویر سرکولیٹ کرنا شروع ہوئی. اچھا ویسے تو 2 نمبر کام میں تو ماسٹر ہے نا ساڈے لونڈے لپاڑے ہو, تو 2 نمبر کام عمران خان سے بہتر لیڈر کوئی نہیں ہے. پوری دنیا عمران خان کی طرف دیکھتی ہے کہ دس وہی عمران خان اسی ملک نو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. تو اس چکر میں لوگوں کو تو بیوقوف بنایا ہوا ہے, ہم نے ٹکا کے بنایا ہوا ہے. اب ہوا کیا کہ ان لونڈے لپاڑوں کے درمیان ایک تصویر ولادیمیر پیوٹن کی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہوئی, اور اس کے اندر دیکھا کہ ولادیمیر پیوٹن جو ہے نا وہ کتاب پڑھتا پیا. تو کتاب جو ہے وہ کون سی ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کی ہے. اور لوگوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ لو جناب ولادیمیر پیوٹن بھی جڑا ہے نا وہ عمران خان کی کتاب پڑھتا پیا, ویکھدا پیا ہے کہ میں عمران خان کس طرح بننا ہے, میں امی میں بڑا ہو کے عمران خان بنوں گا, وہ اے کتاب پڑھتا پیا بہ کے ہیں. اور دے دھڑا دھڑ شیئر کیے جا رہے ہیں ویریفائڈ اکاؤنٹس. بی بی جڑی ہے وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اس نے بھی یہ تصویر چیپ دی کہ بھائی جان اے ویکھو ولادیمیر پیوٹن دنیا جانتا تو کام ہی کوئی نہیں ہے نا, وہ سارا دھیان ہی اس وقت حقیقی آزادی کی طرف ہے. اور جدو رات کو سون رکھتا ہے برارو لگ دے گانے سنتا ہے نا, وہ جو عمران خان صاحب جلسے میں گانے لگاتے ہیں برارو لگ کے, وہ بیٹھ کے سنتا ہے پہلے, پھر اس کو نیند آتی ہے, ورنہ اس کے بغیر تو نیند ہی نہیں آتی. اور وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت آئے گی تو میں تیل مفت دہی دینا ہے. میں انہوں نے کہنا ہے ٹوٹی لا دے رشیا دے نال, ادھروں میں نلکا کھولاں گا تو تیل ہی تیل جانا شروع ہو جائے گا پاکستان, اور گیس کے ذخائر لے لے سارا کچھ لے لے میرے کو ہے. تو اس طرح لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. اب اس کا ہوا کیا کہ اے ایف پی جو بیسکلی ایک انٹرنیشنل نیوز ادارہ ہے, اس کو اس تصویر کا فیکٹ چیک جو ہے وہ جاری کرنا پڑا کہ او بیوقوفو, او گدو, او یہ تصویر ایڈیٹڈ ہے, یہ ولادیمیر پیوٹن کی ایکچوئل تصویر یہ ہے, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ 2 نمبر تصویر ہے, اس میں کسی نے عمران خان کی تصویر چیپ دی ہے. بٹ آپ اندازہ کریں کہ پتہ نہیں کتنا ہزار بندہ اب تک بیوقوف بن چکا ہوگا, کتنا ہزار بندہ, اور انہیں کہہ دینا وہی ایٹا بڑا لیڈر ہے سارے کو پاکستان میں, اتنا بڑا لیڈر ہے, اور وہ دیکھو بیچارہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہیں. دنیا جہان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ہمارے کپتان کی کتاب پڑھتے ہیں, اور ان لوگوں کو کم بختوں کو عزت ہی کوئی نہیں ہے. پاکستانیوں تم لوگوں کو عزت ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہیرا تم لوگوں کے پاس ہے. وہ اے ایف پی نے بیٹھ کے پھر بتایا کہ وہ بیوقوفو تصویر ایڈٹ ہوئی ہے. اس کا تو ماسٹر ہے, ویسے بھی اس کام کے تو ماسٹر ہے. بناؤ اور بیوقوف بناؤ. یہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب قسم کی جنریشن تیار ہو رہی ہے, عجیب قسم کی فوٹو شاپ تصویریں, 2 نمبر پوسٹیں, لونڈے لپاڑوں کی یوٹیوب ویڈیوز, ہر جگہ سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے, ہر جگہ سے ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے. ایک نالی یہاں سے جا رہی ہے, ایک نالی یہاں سے جا رہی ہے, ایک نالی یہاں سے جا رہی ہے, وچ سے پھر جو ہے نا اس طرح کر کے پھر عمران خان صاحب کا سپورٹر تیار ہوتا ہے. ان میں سے کچھ جینوئن بھی ہیں, میں بالکل آپ کو بتاؤں گا, بڑے اچھے مجھے بڑے کچھ پڑھے لکھے سپورٹرز بھی ملتے ہیں جو جب بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہاں یار یہ غلطیاں ہیں, ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن ہم پھر بھی عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں. بٹ جڑے ہوئے گئے نا کہ بس جی ساڑھے لیڈر ورگا ہے ہی کوئی نہیں, اور اس میں تو کوئی غلطیاں ہیں ہی نہیں, اس نے ساری زندگی کبھی کوئی غلطی نہیں کی, وہ اس طرح کی فیڈنگ سے ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے, یہ اس طرح فوٹو شاپ تصویروں کے ساتھ. خیر آگے چلیں. اچھا جی, ایک اور خبر جو ہے پچھلے 3-4 دن سے میں دیکھ رہا تھا, بڑا سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی, مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. اور خبر یہ تھی کہ جناب ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کتنے ارب روپے برآمد ہوئے ہیں, اور ایف آئی اے نے جو ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ سیل 49 ارب روپے کہ جی 49 ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے, اور 3 بینک اکاؤنٹس ان کے مجمد کر دیے گئے ہیں. بلکہ
ایک ویڈیو لاگ کرتے ہیں ظفر نقوی صاحب, انہوں نے بھی اس کے اوپر یہی کہا کہ جی میں بالکل تصدیق کر کے بتا رہا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ اکاؤنٹس ان کے سیل ہوئے ہیں اور وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب. تو بھائی اس کے اوپر الزامات جو ہیں وہ اس پہ ایف آئی اے کے 2 الگ الگ عہدیداروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ جی ایف آئی اے نہ تو طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس کی کوئی چھان بین کر رہی ہے, نہ ان کے اندر سے 49 ارب روپے نکلا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ظفر نقوی صاحب کے پاس یہ سٹوری کہاں سے آئی ہے. اگر ان کے پاس کوئی پروفس ہیں تو آئی ایم پریٹی شیور وہ پروفس بھی شیئر کر دیں گے, ورنہ یہ بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. آپ کے پاس بغیر کسی ثبوت کے جو ہے وہ اگر کوئی خبر ہو اور اس طرح آپ دے دیں تو بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے. ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے. اور ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے بھی کل 1-2 پروگراموں کے اندر آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی خبر غلط ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر پھر بھی کسی کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو پلیز اس کو جاری ضرور کیا جائے. اچھا اب آ جائیں اس خبر کی طرف جن کے جو میں دینے لگا ہوں, اور کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جھٹکا لگے گا, ٹھیک ہے, بڑا بڑا جھٹکا لگے گا. تو خبر ہے جناب مسلم لیگ نون کے حوالے سے. خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا نام میں نے بتانا نہیں ہے, میں پہلے آپ کو بتا دوں. ہاں یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں, مجھے پتا آپ کو چڑ چڑے گی لیکن نام نہیں بتانا, لیکن خبر ہمارے پاس ہے. اس بہت بڑے نام نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. اب آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہوگا شاہد خاقان عباسی. میں جانتا ہوں میں یہ شیطانی دماغ کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, کنیکٹ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک اور رہنما ہے اور بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں ٹی وی پہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ جو رہنما ہے ٹی وی پہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. انہوں نے پارٹی سے دل برداشتہ ہو کے استعفیٰ دے دیا تھا اور تقریباً بڑی لمبی اس کے اوپر بحث شہس ہوئی ہے, بہت لمبی, کیونکہ وہ رہنما بھی جو ہے وہ پارٹی سے بہت سخت تنگ آئے ہوئے ہیں. اور پارٹی جس طرح چل رہی ہے, پارٹی کا جو بیانیہ ہے, جو برا حال ہے, مطلب پارٹی کے جو بھی سچویشنز ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن پھر ان کو بڑی تگ و دو کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ ان کو منایا گیا. اچھا مجھے پتا ہے آپ کے پاس, آپ کے ذہن میں شاہد خاقان عباسی کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا مفتاح اسماعیل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے کوئی ذہن میں اگر کوئی نام آ رہا ہے تو مجھے ابھی سب مطلب مجھے نہیں پتا. اب آپ یہ 2 نام تو میں نے آپ کو بتا دیے, یہ نہیں ہے, یہ 2 نام نہیں ہیں, بس ان لبدے رو بہ گئے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ویسے خبر جو ہے وہ نیو ٹی وی کے اوپر لگی تھی اور انہوں نے عارف حمید بھٹی صاحب, بہت سینئر اینکر پرسن, بہت سینئر تجزیہ کار, بہت سینئر صحافی, یہ خبر انہوں نے دی تھی. وہ تو کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہر چینل کے اوپر آ کے جو ہے انہوں نے اس خبر کو ڈینائی کر دیا. تو اور اس کے بعد انہوں نے ایکچولی نیو ٹی وی کا بھی کافی مذاق اڑایا اس بات کی, اس خبر کے اوپر. تو وہ تو خبر ختم ہو گئی, باؤنس ہو گئی وہ. لیکن جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں وہ خبر بالکل حقیقت ہے. اور مسلم لیگ نون کے تمام رہنماؤں, جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے, پارٹی کے جو صدر ہیں, پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, احسن اقبال صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحب, جے ساڈے تے ڈیفیمیشن کا کیس کرنا ہے تو اسی حاضر ہیں. اور دسو کیسا چیلنج ہے؟ خبر اس طرح دیتے ہیں نا, پکے پیری دیتے ہیں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کریں, پھر میں پارٹی کے رہنما کا نام بتا دوں گا, آپ جیسی کیس کریں گے. اور رانا ثناء اللہ صاحب, میرا مطلب رانا ثناء اللہ کا نام نہیں ہے. واٹ آئی مین از کہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ کو بھی کوئی چیک چک کرانا ہے, کوئی آپ نے ایف آئی اے سے اٹھوانا ہو, کوئی ڈنڈے ڈنڈے پڑوانے ہوں, تو کورٹ میں لے کے جائیں, پھر میں نام بتاؤں گا, ٹھیک ہے. ہاں خبر ہماری بالکل ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے جی, چودھری شجاعت کی زیر قیادت مسلم لیگ کاف نے مونس الاہی کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور اب ارکان کی اکثریت کی جانب سے اعتماد کا ووٹ اظہار کیے جانے پر وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ بن گئے ہیں. تو کاف لیگ کے اندر ایک یہ تبدیلی آئی ہے. البتہ فواد چودھری صاحب نے اس نقطے کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایسا ہو نہیں سکتا کہ چودھری شجاعت یہ کریں. لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے نہ کریں. مطلب چودھری شجاعت جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور جتنے آپ کے ممبرز ہیں اگر اس کی میجورٹی پارٹی سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ پھر تو تبدیلی کر سکتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کے دل میں تھا کہ نہیں یہ مونس کو ہٹانا جو ہے وہ غلط ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی, عمران خان صاحب کو یہ اے آر وائی نے خبر دیا. اگر اے آر وائی نے پی ٹی آئی کے بارے میں دیا اور عمران خان صاحب کے بارے میں دیا تو بالکل مستند خبر ہے, میں بالکل پوری طرح یقین کرتا ہوں.
انہوں نے خبر دی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے یہ کیونکہ ان کے چیئرمین شپ کے اوپر ایک پھڈا چل رہا ہے نا آج کل، یہ کیونکہ نااہل ہو گئے تھے تو اس سلسلے میں بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے کہ ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے بھی جو ہے ہٹایا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خطرہ بھانپ لیا ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑا پھڈا بن سکتا ہے. تو انہوں نے ایک نیا عہدہ ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور عہدہ ہے اس کا نام ہے پیٹرن ان چیف. پارٹی کے پیٹرن ان چیف جو ہے وہ بنانے کے لیے کہ جی عمران خان صاحب کو نا پارٹی کا پیٹرن ان چیف بنا دیا جائے. اچھا یہ عہدہ اس وقت آلریڈی کسی کے پاس نہیں ہے، نہ یہ عہدہ ایگزسٹ کرتا ہے پی ٹی آئی میں، نہ یہ عہدہ کسی کے پاس ہے، لیکن یہ عمران خان صاحب کے لیے کریٹ کیا جائے گا. اچھا میں بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یاد آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا. نواز شریف صاحب کو کی جب نااہلی ہوئی تھی تو ان کو مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تھا کہ جی آپ پارٹی کے صدر نہیں رہ سکتے. تو پھر انہوں نے بھی اپنی پارٹی کی کو سنبھالنے کے لیے نا وہ قائد شاہد وغیرہ یا اسی طرح ان کا بھی کوئی عہدہ جو ہے بنا دیا گیا تھا. تو اس وقت ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا تھا اس بات پہ کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی جمہوریت ہے، اگر ایک بندہ نااہل ہو گیا تو اس کو بیٹھ کے پھر بھی آپ پارٹی کی سربراہی دے رہی ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے. تو آج سارا کچھ وہی کرنا پہ رہا ہے، سارا کچھ اپنے سامنے آ رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. خیر لیکن میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کر رہا تھا، یہ جو پیٹرن ان چیف ہے نا، یہ پیٹرن ان چیف کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بھی ہے. اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر جو پیٹرن ان چیف ہوتا ہے نا وہ ایکچولی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. میں نے یہ ویب سائٹ سے جا کے اسکرین شاٹ نکالا تو یہ پیٹرن ان چیف اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں. تو میں ویسے ہی سوچ رہا تھا یار اگر آپ نے عہدے ہی بنانے ہیں، اگر آپ نے بیٹھ کے عہدے بنانے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، وہ مٹی پاؤ پیٹرن ان چیف تھے، وزیر اعظم نہ رکھو کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم. عمران خان صاحب کو تو ویسے ہی بڑا شوق ہے نا، اتنے سجے ایک پاسے پاکستان کا جھنڈا لاتا ہے، ایک جگہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لا گیا اور وہ مجھے وزیر اعظم کہو، مطلب وہ اس قسم کا افیکٹ دیتے ہیں. اور وہ آتے بھی یہی ہیں کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے. قوم سے خطاب کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے، قوم سے خطاب کریں گے تو بھائی آپ سیدھا سیدھا وزیر اعظم رکھ لو. اب مینو آج تو وزیر اعظم کیا کرو گے سارے بس، تو آپ کہیں جی یہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے، بات ختم ہوگی. یہ عہدے اگر بیٹھ کے نہیں بنانے تو وہ وزیر اعظم کا عہدہ بنا لیں. اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جس نے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے فیصلہ کرنا تھا، ان کا آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. دونوں سائڈ جو ہیں حکومتی اور اپوزیشن سائڈ جو ہیں آپس میں بیٹھی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. دونوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کسی کے اوپر اعتماد نہیں، اور وہ مطلب کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس بھی ٹوٹ گیا باہر آنے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ جی انہوں نے جو بندے دیے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے جو بندے دیے ہیں وہ غلط ہے. اور اسی طرح کے پی کے حوالے سے بھی ایک خبر یہ ہے کہ آج کے پی کے اندر جو ہے وہ درانی صاحب ان کا اور محمود خان کی آپس میں ملاقات ہونے جا رہی ہے. پہلے یہ آپس میں مل نہیں رہے تھے لیکن اب یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے اور ان کو منا لیا گیا. پرویز خٹک صاحب نے بیچ میں چھلانگ ماری ہے اور درانی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی کے اندر ان کو منا لیا ہے کہ وہ محمود خان سے ملیں گے اور مشاورت کریں گے اگلے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے. ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج رول آف لاء کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا. اب میں جلدی انہوں نے کہا کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں پھر اپنا انالیسس اس کے اوپر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں نے 3.5 سال میں اتنے چکر نہیں لگائے جتنے 8 ماہ میں شہباز شریف نے باہر لگائے ہیں، آگے ذرا سنتے جائیے گا. لیکن پھر بھی کوئی بھی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. سعودی عرب نے بھی قرض دینے پر شرائط لگا دی ہیں. دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں سری لنکا کی صورتحال آنے والی ہے. ایل سیز کھولنے کے پیسے نہیں ہیں. لوگوں کا پاکستان سے اعتماد اٹھ گیا ہے. آئی ایم ایف تب پیسے دے گا جب ان کی شرائط مانیں گے، اور ان کی شرائط ماننے کا مطلب ہے مزید مہنگائی. ہن سانوں پتہ لگا ہے، سانوں ہن پتہ لگا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کا مطلب ہے مزید مہنگائی. اور یہ جو پروگرام آئی ایم ایف کا اس وقت چل رہا ہے، حضور خود لے کر گئے تھے ہمیں وہاں پہ، یہ جناب خود ہمیں اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں لے کر گئے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط کا ماننے کا مطلب ہے. تو جناب پھر آپ مجھے عمران خان صاحب ایک بات بتا دیجئے، آپ کا صرف کام یہی ہے کہ جو بھی اگر پرابلم کھڑی ہوئی ہے باہر سے کھڑے ہو کے آپ نے نعرے ماری جانے اور نہیں کر سکتے. تسی فارمولا دس دو، تسی کر لو گے. آپ بتائیں نا آپ کے پاس کون سا فارمولا ہے؟ آپ کا یہی کام رہ گیا، آپ نے 4 صحافیوں کو 4 یوٹیوبروں کو بلانا ہے یا کسی ایک کانفرنس سے خطاب کرنا ہے اور آپ نے یہی کہی جانا ہے برا ہے بھائی جان. آپ بتا دیں کون سا فارمولا ہے. آپ بتائیں پاکستانیوں کو ٹیکس لگائیں گے ان کے اوپر مزید، بتا دیں، یا پھر یہ یا کون سا ایسا فارمولا ہے. یا ریمیٹنسز کا، آپ ریمیٹنسز جو ہیں وہ آپ کتنی، کیا 50 ارب ڈالر کے اوپر لے جائیں گے مہینے کی؟ کیا کریں گے آپ کو پتہ لگے نا آپ کے پاس کون سا پلان آف ایکشن ہے. آپ جتنی دیر 3.5-4 سال آپ موجود تھے جب آپ کی حکومت تھی، یہی گھسے پٹے فارمولے آپ بھی لے کے چلتے تھے، وہی گھسے پٹے فارمولے یہ بھی لے کے چل رہے ہیں. ایک فارمولے تو وہی چلتے ہیں کیونکہ آپ سب کو اپنی اپنی سیاست کا ڈر ہوتا ہے. آپ لوگ جو ہے آؤٹ آف دا بلو کوئی سولوشن ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
آپ کہتے ہیں نہیں یار ہمارا ووٹر خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگ فیصلہ نہیں کرتے، نہ آپ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کا تو صرف کام ہے باہر سے بیٹھ کے روڑے مارنا، بس دیٹس اٹ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بیرون ملک لوگوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک تو یہ جو جملہ ہے نا، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کا نام رکھ دیں، مسٹر مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، مسٹر مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا، ہر چیز کے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اور انہوں نے کہا جی شہباز شریف کی ویڈیو جو ہے بھارت کے اوپر ادھر چل رہی ہے اور بھارت جو ہے ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ہم اتنا گر گئے ہیں کہ وہ بھارت کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت سے دوستی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، نظریہ پاکستان اور کشمیر کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو فکر نہیں ہے۔ میں اپنی لیگل کمیونٹی سے کہتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں جہاد، میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا، وہی اسلامک ٹچ، وہ تو ایسی چھٹا پانا ہی ہوتا ہے نا، اسلامک ٹچ کا ہم نے چھٹا تو ڈالنا ہے۔ اور چونکہ میں مغرب کو دیکھ چکا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ایک ہی ہے، کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے اور غریب ملکوں میں انصاف نہیں ہے۔ اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں مغرب کو دیکھ چکا ہوں، یہ عمران خان سمجھتے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی گاؤں ہے۔ اور پرانے زمانے میں پتہ کیا ہوتا تھا، پرانے زمانے میں گاؤں میں نا 200-300 بندے ہوتے تھے، اور نہ ایک بندہ جڑا نا وہ شہر تو ہو کے آیا اندر سے، وہ جب شہر سے واپس آتا تھا نا تو پورا گاؤں اس کے ارد گرد بیٹھ جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے ہاں دس پھر شہر کی ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے میں شہر گڈیاں ویکھیاں نے، اتنے سڑکاں ویکھیاں نے، تے اتنے ٹوٹی چو پانی بھی آتا ہے، اتنے ٹیوب ویل بھی کوئی نہیں ہے، اتنے مجھاں بھی نہیں گھومدیاں۔ وہ بیٹھ کے پوری رنگ بازی لگاتا تھا، پورے گاؤں کو جو ہے نا اس نے بیوقوف بنایا ہوتا تھا۔ عمران خان سمجھتے ہیں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، مطلب یہاں پہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، یہاں پہ گوگل نہیں ہوتا، یہاں پہ نیٹ فلکس نہیں ہے، یہاں پہ فیس بک نہیں ہے۔ اب مغرب کو تو دیکھنا بہت مشکل کام ہے نا، لوگ تو دیکھ ہی نہیں، انہوں نے گورا آج تک نہیں دیکھا ہوتا، گوری کبھی نہیں دیکھی ہوتی، اوہ گورا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کیا انسائٹ ہے، پورے پاکستان میں 23 کروڑ کے اندر 4-5 تو بندے ہیں جنہوں نے مغرب دیکھا ہوا ہے، اور دیکھا کس نے ہوا ہے؟ تو عمران خان صاحب ہر دفعہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، باقی سارے تھے کہ پولے گدھے بیوقوف، ان کو کیا پتا مغرب کے بارے میں۔ اور مغرب جانے کے لیے بھائی جان آپ کو پتا 3 جہاز بدلنے پڑتے ہیں، اور ہر جہاز 12 گھنٹے کی فلائٹ لیتا ہے، تب جا کے آپ مغرب پہنچتے ہیں۔ پتہ نہیں خان صاحب کون سی دنیا میں ہے یار، آپ کیا ہو گیا؟ چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا آج جانتا ہے پوری یہ انفارمیشن ورلڈ کا جو ہے وہ ایک دور ہے، ڈیجیٹل ورلڈ کا دور ہے، ہر بندے کا ایکسیس ہر جگہ تک موجود ہے۔ آپ پتہ نہیں اکیلے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں صرف مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ باقی باتیں اور کوئی ہے نہیں کوئی خاص جس کے اوپر میں آپ کا اور اپنا ٹائم ضائع کروں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔